واضرب لهم مثلا الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. صدق الله العظيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. محترم قاری عبدالہادی صاحب نے سورہ کہف کی چند آیات تلاوت کی. اس مبارک آغاز سے اس بزم کا آغاز ہو رہا ہے اور ہمارے عزیز محترم شاگرد محترم صہیب صاحب جس کے روح رواں ہیں، یہ آیات جو تلاوت کی گئی ہیں یہ سورہ کہف کی آیات ہیں اور اس کے اندر دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی کو واضح کر دیا گیا ہے. دنیاوی زندگی، اس کی رونق، اس کی زینت، اس کی ٹیپ ٹاپ کو دیکھتے ہوئے انسان دنیا کے فریب میں مبتلا ہو جاتا ہے. حالانکہ دنیاوی زندگی کے بارے میں کہا جا رہا ہے ان لوگوں سے دنیاوی زندگی کی یہ مثال بھی بیان کر دو، وہ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا تو اس سے زمین کا سبزہ خوب گھنا ہو گیا، پھر وہ ایسا ریزہ ریزہ ہوا کہ اسے ہوائیں اڑائے لے جاتی ہیں. اور اللہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے. مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینتیں ہیں اور جو نیکیاں پائیدار رہنے والی ہیں وہ تمہارے رب کے نزدیک ثواب کے اعتبار سے بھی بہتر ہیں اور امید وابستہ کرنے کے لیے بھی بہتر ہیں. قرآن کریم کی آیات میں دنیاوی زندگی کو بتایا گیا کہ گھنا خوب سبزہ زار. آپ دیکھیں گے کہ زندگی زمین سے نکل جاتی ہے اور اس کے اندر کوئی نمو نہیں پائی جاتی، اڑتی ہوئی دھول ہوتی ہے. اللہ رب العزت بارش برساتے ہیں
جس کے نتیجے میں وہی زمین اس کے اندر روح پھونک اٹھتی ہے اور لہلہا اٹھتی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں باقیات الصالحات سے اعمال صالحہ تمام مراد ہیں، خصوصاً تسبیحات، خصوصاً سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یہ ذکر و اذکار باقیات الصالحات ہیں۔ دنیا کی چیزیں فنا ہونے والی ہیں، لیکن جو ہم یہاں ذکر کرتے ہیں تو ہر ذکر کے بدلے میں اللہ تعالی جنت کے اندر ایک درخت لگاتا ہے۔ جتنی بار ذکر کرتا ہے، ایک بار ذکر کرنے پر جنت کے اندر درخت لگ جاتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو دائم الذکر تھے، ہمیشہ اللہ کو یاد کرنے والے تھے، اللہ کا ذکر کرنے والے تھے۔ میرے دینی بھائیوں، قرآن کریم کی ایک عظیم الشان آیت ہے، بڑی معنی خیز آیت ہے، تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، اور زاد راہ اختیار کرو، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اگرچہ مفسرین عام طور پر اس آیت کا مفہوم حج کے سفر کے سیاق میں بیان کرتے ہیں اور یہ واضح کرتے ہیں کہ اس میں ہدایت دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ زاد راہ لے کر چلنا چاہیے تاکہ محتاجی نہ رہے اور اس کے نتیجے میں پریشانی لاحق نہ ہو، اور بہترین توشہ تو پرہیزگاری اختیار کرنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن سچ بات یہ ہے کہ زندگی کے پورے سفر میں اس سے بڑھ کر قیمتی اور کوئی توشہ یا زاد راہ نہیں، اس لیے کہ یہ انسان کی اصل منزل تک پہنچنے کی ضمانت دیتا ہے، اس کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے جسے قرآن کریم نے سب سے بڑی کامیابی الفوز العظیم سے تعبیر کیا ہے۔ اللہ کرے ہم سب کو اسی توشے کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب ہو۔ در حقیقت انسان کے لیے سب سے بڑھ کر کے بھلائی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ کی رحمت، اس کا فضل و کرم نصیب ہو۔ قرآن کریم کے مطابق اللہ، اس کے رسول کی اطاعت ہی اس کا موجب بنتی ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون۔ ایک دوسری آیت میں بہت ہی واضح لفظوں میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت، اس کے رسول کی پیروی، اور جو لوگ قرآن کی ہدایت کے مطابق حکمرانی کا حق ادا کرنے والے ہیں، ان کی باتوں کو قبول کرنا انسان کے لیے باعث خیر و انجام کے اعتبار سے بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اختیار والے ہوں ان کی بھی اطاعت کرو۔ اگر تمہارے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو اس کو اللہ اور رسول کی طرف لوٹاؤ، اگر تم واقعی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اسی میں تمہاری بھلائی ہے اور یہی انجام کے اعتبار سے بھی بہت اچھا ہے۔ حضرات، ہر شخص کی یہ دلی خواہش ہوتی ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، اور بلا شبہ اس کی زندگی کامیابی سے بڑی کامیابی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے، یعنی اخروی زندگی۔ قرآن کی نظر میں اس کامیابی کا انحصار پروردگار عالم کی بندگی بجا لانے
اور اس کے بندوں کے ساتھ نیک برتاؤ کرنے یا ان کے حقوق ادا کرنے پر ہے۔ ان اعمال کو قرآن نے سراپا خیر کہا ہے، اس لیے کہ انسان کی سب سے بڑی کامیابی کی ضمانت دیتے ہیں۔ یہ آیت حقیقت کی ترجمان ہے۔ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اپنے رب کی بندگی بجا لاؤ اور خیر کے کام کرو تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ یہ وضاحت ہمیشہ سے خالی نہ ہوگی کہ یہاں یہ وضاحت اہمیت سے خالی نہ ہوگی کہ سورہ المومنون کے شروع میں آیت 1 تا 5 میں مومنین کو جن اعمال پر کامیابی کی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ یا تو اللہ کے حقوق، اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ یہ ہیں نماز میں خشوع خضوع اختیار کرنا، پابندی سے زکوٰۃ ادا کرنا، بیہودہ باتوں اور بے حیائی کے کاموں سے اجتناب کرنا، امانت کا حق ادا کرنا اور عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھنا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سب سے بڑی نیکی اللہ اس کے بندوں کے حقوق کی مخلصانہ ادائیگی ہے، اور اسی پر انسان کی اصل کامیابی منحصر ہے۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر اللہ کے حقوق کو پورا کرنے کے ساتھ اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی سخت تاکید کی گئی ہے، اور ان سے پہلو تہی پر سخت وعید سنائی گئی ہے۔ بعض آیات میں غربا، مساکین، یتامہ، بے سہارا لوگوں پر مال خرچ کرنے کو خیر سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن ان کی مدد کے طور پر جو مال بھی خرچ کیا جائے وہ سراپا خیر ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر یہ نیکی انجام دیتے وقت کوئی ایسا رویہ اختیار کیا جائے جس سے مستحقین اعانت کی دل آزاری ہو یا ان کی عزت والے کے کسی عمل سے ان کا کوئی حق متاثر ہو یا پامال ہو، تو ان کا یہ انفاق یا صدقہ و خیرات خیر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس صورتحال میں ان سے بھری بات کہنا یا خوش اسلوبی سے ان کی بات کا جواب دینا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، قول معروف ومغفرت خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہنا اور معاف کر دینا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دل آزاری ہو۔ دوسروں کے ساتھ تعلقات، معاملات میں عدل و انصاف کے اصولوں اور تقاضوں کو پورا کرنا اور لین دین میں دیانتداری سے کام لینا انسانی حقوق کی ادائیگی کا بہت اہم پہلو ہے۔ اسے بھی قرآن نے باعث خیر قرار دیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس میں بڑی بھلائی ہے جو عدل و انصاف کرنے والوں کے لیے اور معاشرے کے دوسرے افراد کے لیے بھی، اس لیے کہ انصاف دیانتداری کے مظاہرے سے خیر کی باتوں کو فروغ ملتا ہے، پورے معاشرے میں اس کی بڑے خوشگوار نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کی اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا موجب خیر اور نتائج کے اعتبار سے بہت بہتر ہے۔ سامعین، ارشاد ربانی ہے، وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔ دوسری آیت ہے، أَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پس ناپ تول پوری کرو، لوگوں کی چیزوں میں کوئی کمی نہ کرو، زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ برپا کرو، یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ حضرات، گرچہ ان آیات میں خاص طور سے ٹھیک ٹھیک اور پورا پورا ناپ تول کرنے اور چیزوں کے لین دین میں کمی نہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وسیع مفہوم میں ان کا منشا یہ ہے کہ لین دین کا کوئی معاملہ ہو اس میں دیانتداری اور انصاف سے کام لیا جائے، خیانت، حق تلفی، خرد برد سے پرہیز کیا جائے۔
یہ بات بالکل بدیہی ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے معاملات صاف رہیں گے اور تعلقات خوشگوار ہوں گے، مزید برآں انسانی حقوق کو تحفظ نصیب ہوگا، تو اختلاف و انتشار سے دوری، امن و امان کی فضا برقرار رہے گی۔ اس کے برخلاف اگر لین دین کے معاملات میں دیانتداری کے اصولوں کو توڑا جائے گا تو اس سے کسی نہ کسی کی حق تلفی لازم آئے گی، جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا بھی باعث ہوگی، اور یہ کتنے بڑے خسران اور نقصان کا سبب بنے گی۔ ہر شخص سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ زیادتی، ناانصافی اور حق تلفی کی وجہ سے آپس میں اختلاف و نزاع اور تعلقات کی جو خرابی پیدا ہوگی اس کا وبال اپنی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ان اللہ يحب المقسطین، بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ پسند فرمائے اس سے بڑھ کر خوش قسمت کون ہو سکتا ہے، اور جس کو اللہ رب العزت ناپسند فرمائے اس سے بڑا بدقسمت اور نامراد کون ہو سکتا ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ انسان کی بھلائی، بہتری، حقیقی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ دین کی باتوں کو غور سے سنے، دین کی باتوں کو غور سے سنے، ان پر توجہ دے اور اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کو اپنا شیوا بنا لے، اور جو کچھ اللہ رب العزت کی جانب سے اموال و وسائل اسے نصیب ہوئے ہیں انہیں اپنے لیے استعمال کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان سے نصیب ہوئے اللہ رب العزت کی جانب سے اموال و وسائل اسے نصیب ہوئے ہیں انہیں اپنے لیے استعمال کرنے کے ساتھ دوسروں کو بھی ان سے فائدہ پہنچائے۔ بالفاظ دیگر روزمرہ کی زندگی میں اللہ رب العزت کے حقوق پورا کرنے کا اہتمام کرے، اس کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی سے بھی غافل نہ ہو۔ ارشاد ربانی ہے وَاسْمَعُوا وَأَطِیعُوا وَأَنفِقُوا خَیْرًا لَکُمْ خَیْرًا لِأَنفُسِکُمْ، سنو اور اطاعت کرو اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے۔ مال کے حصول اور آمدنی میں اضافے کے لیے انسان مختلف ذرائع اور تجارت، صنعت، حرفت، ملازمت وغیرہ اختیار کرتا ہے، اس راہ میں پوری تگ و دو کرتا ہے، اسی میں اپنا فائدہ نفع سمجھتا ہے۔ قرآن کی نظر میں اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ مطلوب ہے، بشرطے کہ کاموں میں شرعی حدود کا پورا پاس و لحاظ رکھا جائے۔ لیکن یہی کمال یا مال کے حصول کے لیے اختیار کی جانے والی کوئی مصروفیت باعث خیر نہیں بن سکتی اگر اس کی وجہ سے انسان اپنے خالق و مالک کی عبادت، اس کے مقررہ فرائض کے انجام دہی سے غافل ہو جائے۔ دراصل قرآن یہ مزاج بنانا چاہتا ہے کہ احکام الہی کی تعمیل کے لیے یا شریعت کے مقررہ فرائض کی انجام دہی کے لیے جو وقت متعین کیا گیا ہے، تمام مصروفیات کو چھوڑتے ہوئے انہیں اسی وقت انجام دینا، اسی میں انسان کے لیے خیر ہے۔ اگرچہ بظاہر اس میں اپنے کام کا نقصان یا مالی خسارہ نظر آئے، یہ حقیقت اس آیت سے بخوبی عیاں ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے زیادہ بہتر ہے۔ اگر اس حقیقت کو جان لو، اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے، محترم سامعین، اگر قرآن کریم کا بغور مطالعہ کیا جائے اور اسے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ حقیقت منکشف ہوگی کہ ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں آیتوں میں واضح کیا گیا ہے کہ انسان کی بھلائی و کامیابی
اللہ اس کے رسول کی مخلصانہ اطاعت اور بندگان خدا کی خدمت میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کے اس عظیم پیغام کو سمجھنے اور اسے حرز جاں بنانے کے لائق بنا دے۔ حضرات، یہاں یہ وضاحت بھی مناسب معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم میں نیک عمل کی تاکید و ترغیب سے متعلق سینکڑوں آیات ملتی ہیں۔ خاص طور سے یہ نکات واضح کیے گئے ہیں، نیک عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے، برے اعمال سے اجتناب کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت کا پکا وعدہ ہے، وہ نیک عمل کرنے والے اہل ایمان کو مغفرت، اجر عظیم، کامیابی و جنت نصیب کرے گا۔ وہ مومنین جو نیک عمل کرتے ہیں انہیں یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ وہ دونوں جہان میں خوشگوار زندگی، ابدی سکون و آرام اور جنت میں طرح طرح کی نعمتوں سے سرفراز ہوں گے۔ وہ لوگ جو برے عمل کرتے ہیں اس کے وبال سے دوچار ہوں گے، یا وہ لوگ جن کی ساری تگودو اس دنیاوی زندگی کی تعمیر و ترقی سے محدود رہتی ہے، وہ اخروی زندگی کی فکر سے خالی رہتے ہیں، وہ خسارے میں ہوں گے۔ انسان جو کچھ عمل کرتا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، اس کے ہر چھوٹے بڑے عمل سے اچھی طرح باخبر ہے۔ انسان کو دوبارہ زندگی کیے جانے، قیامت برپا کرنے، حساب و کتاب کا نظام قائم کرنے کی اصل غرض و غایت یہ ہے کہ اسے ان اعمال کی خبر دی جائے جنہیں وہ دنیا میں کرتا رہا ہے، اور اس کے عمل کے مطابق اسے اچھا یا برا بدلہ دیا جائے۔ اللہ رب العزت کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ اللہ رب العزت کسی نیک عمل کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ان مضامین سے متعلق قرآن آیات کی تشریح و ترجمانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کتاب میں مختلف انداز میں نیک عمل انجام دینے کی ترغیب دی گئی ہے، لیکن اسی کے ساتھ یہ نکتہ بھی قابل توجہ ہے کہ قرآن پر عمل زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ یہ کتاب اپنے ماننے والوں سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ اس کی ہدایت و تعلیمات پر جزوی نہیں بلکہ کلی طور پر عمل کیا جائے۔ بالفاظ دیگر زندگی کے معاملات میں قرآنی ہدایات پر عمل کیا جائے اور دوسرے امور میں انہیں نظر انداز کر دیا جائے، یہ نہ تو مومنانہ طرز عمل ہے اور نہ قرآن کا مطلوبہ رویہ ہے۔ قرآن تو یہ چاہتا ہے کہ مومن فکری و عملی دونوں طرح پر پوری طرح قرآن کے سانچے میں ڈھل جائے۔ یہ آیت اس حقیقت کی ترجمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ انسانی زندگی کے بارے میں قرآن کریم کا یہ رویہ ہے کہ وہ ایک ناقابل تقسیم مکمل وحدت ہے، چنانچہ عملی زندگی ہو یا فکری، اسے مکمل طور پر خدا کے حوالے کرنا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ مثلا انسان کی انفرادی ذاتی زندگی میں تو رب العالمین کی فرمانروائی ہو، اور اجتماعی، سیاسی، معاشی زندگی سے رب العالمین کو بے دخل کر کے کچھ دوسرے فلسفوں، نظریوں اور افکار کے حوالے کر دیا جائے۔ خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی روح سے روزمرہ کی زندگی میں اپنی منچاہی کی بات نہیں چل سکتی، بلکہ فرمان خداوندی کے سامنے مکمل سپردگی مطلوب ہے۔ یہ کتاب ہدایت عملی زندگی کے ہر شعبے میں اس کے تقاضے پر پورا مطالبہ کرتی ہے۔ اسی کو دین میں حق کی بہترین تعبیر اور ملت ابراہیمی کی پیروی کا نام دیتی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے، اس شخص سے بہتر اور کس کا دین ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیا
اور اپنا رویہ نیک رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کی، اس ابراہیم کے طریقے کی جسے اللہ نے اپنا دوست بنا لیا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب محترم، جزاک اللہ احسن الجزاء فی الدارین۔ میں حضرت مولانا کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بندر کی دعوت کو قبول فرمایا اور ہم سامعین کو اپنے قیمتی وقت نکال کر یوم الحساب اور یوم جزا کا سبق پھر سے یاد دلایا۔ وجزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔ بہت بہت شکریہ۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم، حیاکم اللہ۔ تمام کا بھی شکریہ کہ انہوں نے بھی جی، قیمتی وقت نکالا۔ آپ کا اسم گرامی کیا ہے؟ یہ فوٹو جو سامنے آ رہی ہے مستفیض پہچان رہا ہوں۔ جی مستفیض، 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 اچھا 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 اچھا، ہاں یہ بھی خصوصی میں تھے۔ جی جی حضرت، جی ہاں ہاں، ان کو پہچان رہا ہوں اچھی طرح۔